شریک حیات کے لیے اسلام نے حکم دیا کہ انتخاب کرتے وقت تم کو اپنی وائف نہیں بچوں کی ماں چاہیے، اس لیے کہ صورتحال عجیب و غریب ہے۔ جو مخلوقات پروردگار عالم نے انسان کے علاوہ بنائی ہیں، ان ساری مخلوقات کی ہدایت قدرت نے اپنے مٹھی میں رکھی ہے۔ کسی جانور کو تربیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی شہر میں دنیا کے آپ کو یہ نہیں لے ملے گا یہاں بلیوں کو چوہے پکڑنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ہمارے یہاں بھینس کو اچھے قسم کا دودھ دینے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں پرندوں کو اڑنے کی تبلیغ کی جاتی ہے، ہمارے یہاں مچھلی کو دریا میں تیرنے کے داؤ پیش دکھائے جاتے ہیں، اس لیے کہ قدرت جس کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے اس کی گائیڈنس بھی اپنے ہاتھوں میں رکھتی ہے، اسکولنگ دوسروں کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑتی۔ مگر ایک مخلوق ایسی ہے کہ جس کی اسکولنگ اگر نہ ہو، تربیت اگر نہ ہو تو وہ انسان نہ رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ گھوڑا بچہ ہے، یہ بڑے ہونے کے بعد گھوڑا بنے گا، گدھا بچہ ہے، بڑا ہونے کے بعد یہ پروفیسر نہیں بنے گا، گدھا بنے گا، بکری بچی ہے، بڑی ہو کر بکری بنے گی، ہاتھی چھوٹا ہے، بڑا ہو کے ہاتھی بنے گا۔ ہر چیز بڑے ہو کے وہی بنتی ہے جو بننی چاہیے، مگر انسان بڑے ہو کے وہ نہیں بنتا جو اسے بننا چاہیے۔ اس لیے ضرورت پڑتی ہے انسان کی تربیت کی کہ اسے تربیت دی جائے۔ نہ یہ دوڑ سکتا ہے اگر تربیت نہ دی گئی، نہ یہ چل سکتا ہے اگر انگلی نہ پکڑی گئی، یہ کرمٹ نہیں لے سکتا اگر ماں کرمٹ نہ دے، یہ منہ نہیں کھول سکتا اگر ماں اسے غذا نہ دے، تو انسان ہدایت کے لیے مجبور رکھا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان کا ظاہری وجود خود بتاتا ہے اسے نگراں کی ضرورت ہے، اسے نہیں چھوڑا جا سکتا تنہا۔ اب اگر دو مخالف جنسوں کے اتحاد کی بنیاد، ذرا میرے جملوں پر غور فرمائیے گا، احتیاط کے تقاضے کے ساتھ عائد کر رہا ہوں، دو مختلف النوع اپوزٹ سیکس کریکٹر اگر ان کو ملانے کے لیے سیکشول ڈیزائر ہی کو ذریعہ بنایا جائے، اگر تلذذ جنسی واحد ذریعہ بنے دو مختلف الذہن لوگوں کو جوڑنے کا، تو ضرورتوں کے بعد ان کو الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر ضرورتوں کے بعد یہ الگ ہو جاتے تو معاشرہ عالم وجود میں نہ آتا، وہ ادھر جاتے یہ ادھر جاتے۔ قدرت نے ایک ننھی سی مخلوق کی خاطر ان دونوں کو ایک جگہ جوڑ دیا کہ اب یہ نہیں جا سکتی اس کے بغیر، اس لیے کہ اس کے ذہن، اس کے جسم، اس کی فطرت، اس کی خصلت، اس کے ڈیزائن، اس کی نفسیات، اس کی فکری ذہنی صلاحیتیں منحصر ہیں بچے کے وجود کے اوپر۔ جی اگر جنسی خواہشات کے بعد مرد ادھر جاتا عورت ادھر جاتی تو بچہ مر جاتا، مگر اب جنسی خواہشات ختم ہوئی اور قلبی خواہشات نے آ کے ماں کا دامن تھام لیا۔ باپ میں وہ اٹیچمنٹ نہیں رہتا جو ماں کا تعلق بچے سے رہتا ہے، اس لیے کہ بچے کے رزق کا انحصار ماں کی زندگی سے منسلک ہے۔ تو لہذا اگر وہ جانا بھی چاہے تو اگر وہ نارمل عورت ہے تو اب بچے کے تقاضے کے تحت وہ جا نہیں سکتی۔ یہ بچہ ایسا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کمزور بچہ آدمی کا، جو اشرف المخلوقات ہے، اس کا بچہ سب سے کمزور۔ ہرن پیدا ہو کے قدموں پہ کھڑا ہو گیا، اگلے دن دوڑنے لگا، مچھلی انڈے سے نکل کر تیرنے لگی اور ماحول میں گھل مل گئی، انڈے سے بچہ نکل کر ہواؤں میں اڑنے لگا اور کائنات میں زندگی کی دوڑ میں اس نے حصہ لے لیا۔ ہر بچہ پیدا ہو کر اپنی منزل خود تلاش کر لیتا ہے، مگر یہ جو پیدا ہوا گوشت کا لوتھڑا پول جلول، نہ یہ بیٹھ سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے۔ اس کمزوری کو قدرت نے گوارا کر لیا بنام اشرف المخلوقات، جو سب سے افضل تھا وہ سب سے کمزور اس لیے رکھا۔ اگر یہ بھی پیدا ہو کے چلنے لگتا تو پیدائش کے بعد یہ کہتا ہو کہ میں اسی وجہ میں گڈ ہیلتھ، بائی بائی ڈیڈی، اوکے، ماں ادھر جاتی، باپ ادھر جاتا، بچہ ادھر جاتا، سوسائٹی کہاں بن پاتی؟ اس کو اتنا کمزور بنایا اور اسی کمزور بنیادوں پر مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھ دی۔ یہ کمزور ہے تو ماں کہاں جائے؟ جب ماں اپنے جذبات کی بنا پر اس بچے سے منسلک ہوگی تو یہ روٹی کہاں سے کھائے؟ ماں یا تو بچے کو دیکھے یا اپنی ضرورتوں کو دیکھے۔ ضرورت مستقل، شوہر ادھر، اس میں خود غرضی کے عناصر، اس کے اندر اولاد سے محبت کا عنصر، یہ چھوڑ کے جا نہیں سکتی بربنائے تقاضائے محبت مادری، یہ ادھر چلا گیا۔ اب آپ یہ بتائیے معاشرے کی تشکیل کے لیے کیا کیا جائے؟ اگر معاشرہ ایسا ہو کہ نہیں میڈم تم کو بھی خود ہی کمانا پڑے گا، وہ تو گیا، تو اس معاشرے کی بنیاد بے رحمی پہ رکھی گئی کہ ایک تو خود غرض چلا گیا، اب اس کی غرض وابستہ ہے بچے کی ماں سے۔ اگر نسلوں کو چلانا ہے تو ماں کو بچے کے ساتھ رکھو، تو اب کون رکھے؟ یورپ نے حل یہ نکالا کہ گورنمنٹ اس ماں کو 4 مہینے کی چھٹی دے یا 2 مہینے کی چھٹی دے۔ یہ کمپنی کہاں سے لائے رقم؟ کہا کمپنی اپنے ریزرو فنڈ میں سے سب کے حصے میں کاٹ کر کسی کی بیوی کو پیسہ دے کے، اس لیے کہ اس کے گھر میں ڈلیوری ہوئی ہے۔ اب اگر اسلامی معاشرہ یہ کہتا ہے کہ جو ذمہ دار باپ ہے وہ اس کی کفالت کرے گا، نان و نفع مرد پہ واجب ہے نہ کہ سوسائٹی کے اوپر، تو اب آپ یہ بتائیے کہ دنیا کے کسی معاشرے میں باپ شوہر کے اوپر بیوی کی کفالت واجب نہیں رکھی گئی موجودہ زمانے میں؟ جو پرانا زمانہ تھا وہ تو فطری زمانہ تھا۔ اس دور میں ماں کی کوئی ضرورت شوہر کے اوپر
شرن نہیں رکھی گئی. دنیا میں واحد اسلام وہ مذہب تھا کہ جس نے عورت کی جملہ ضرورتوں کو اپنے اوپر واجب قرار دیا. تو لہذا یہ کلچر کہ عورت بھی کمائے اور مرد بھی کمائے بڑا مبارک کلچر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں بھی جاب پر, باپ بھی جاب پر, بچہ کہاں جائے؟ کہاں نرسنگ ہوم میں. اب نرسنگ ہوم اسے کیوں پالے؟ کہا اس لیے کہ نرس پیسے لیتی ہے پالنے کے. بیبی سیٹر یورپ کی زبان میں جو بچے کو پالتی ہے وہ عورت کہلاتی ہے بیبی سیٹر, جو پیسے لیتی ہے اس ماں سے جو جاب کرتی ہے آفس میں. نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ بچہ ذرا سا ہوش سنبھالتا ہے اور یہ فرق کرنے لگتا ہے کہ میرا ماں کہاں ہے, میری ماں کہاں ہے, میرا باپ کہاں. ڈیڈی ان آفس, مم ماں نہیں ہے میرے ساتھ, باپ نہیں ہے میرے ساتھ. ننھے سے ذہن میں ایک تصور بیٹھ کر چلا جاتا ہے. نفسیات کیا ہوتی ہے اس کو ذرا ہم سے پوچھیے. جب انسان پیدا ہوتا ہے روتا ہے. رونا کیا چیز ہے؟ بچے کو لگی ہوا, اس ہوا سے بچہ پہلے واقف نہیں تھا. بچے نے سونگی بو, اس سے پہلے وہ واقف نہیں تھا. بچوں نے سنی آوازیں, اس سے پہلے وہ واقف نہیں تھا. کسی نے اسے تھام رکھا تھا, ہاتھوں کے لمس سے وہ واقف نہیں تھا. اس نے ڈر کی وجہ سے رونا شروع کیا. یہ ہے ڈر. فیئر چاہتا ہے سیکورٹی, ڈر چاہتا ہے حفاظت. جب وہ ڈرے تو کوئی اسے تھام لے. جب بچہ ڈرا تو یہ اس کا پہلا دن تھا. وہ ڈر کے فلسفے سے واقف نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. اس ڈر کی نفسیات کا تقاضا تھا کہ کوئی اسے سینے سے لگا لے. جتنا بچے کو بھیج کے پیار کرو گے بچے کو احساس تحفظ پیدا ہوگا, میں دشمنوں میں نہیں ہوں, دوستوں میں ہوں. نفسیات کہتی ہے کہ اگر بچے کو پیار نہ دیا گیا تو اس کے تحت شعور میں ڈر بیٹھ جائے گا. جب یہ ڈر بیٹھ جائے گا تو زندگی میں کبھی بولڈ اسٹیپ یہ بچہ نہیں لے سکتا. ہر منزل سے وہ ہچکچائے گا, ڈرے گا, خوف آئے گا. اور سوسائٹی میں کوئی سہما ہوا انسان دنیا میں کوئی بھی جینے کا حق حاصل نہیں کر سکتا. سہمی ہوئی زندگی کبھی مقصد کو نہیں پا سکتی. خصوصیت سے تجارت وہ کر ہی نہیں سکتا. کبھی وہ چھینکنے والے جو بچے ہوتے ہیں, چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا, جاؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے, میں سے بات نہیں کروں گا. شرمیلا, گھبرایا ہوا, سہما ہوا, ڈرا ہوا, یہ زندگی کے کسی مطلب کا آدمی نہیں رہتا. آگے چل کر جب اس کی بچے کی شادی ہو جاتی ہے آپ دیکھیں گے جو بیوی پہ رات دن ڈنڈے پکڑتا ہے, جو بچوں کو بار بار میں گھوسے مارتا ہے, جو رات دن ہنگامہ مچاتا ہے, نفسیاتی اعتبار سے یہ وہ مرد ہے جس کو بچپن میں ماں باپ نے بھیج کے پیار نہیں کیا تھا. تو آپ نے منظر فرمایا کہ سوسائٹی میں ایک ظالم انسان کب پیدا ہوا؟ جب اس کو اس کے ماں باپ نے بھیج کے پیار نہیں دیا. اس کے معنی ہے کہ اگر سوسائٹی میں ٹیررزم قائم کرنا چاہتے ہو تو بچوں کو ماں باپ سے الگ کرو, پیار سے الگ کر دو, ہر بچہ ظالم پیدا ہوگا. اور اگر تشدد سے بچانا چاہتے ہو تو ماں بچے کو چاہنے والی ماں دو. اس لیے کہ جس بچے کو پیار نہیں ملتا اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے, وہ چپ ہو جاتا ہے, اسے ایکزیما ہو جاتا ہے, وہ الٹیاں کرتا ہے. ماں سمجھتی ہے میرا بچہ بڑا شریف ہے, ذرا سا نہیں روتا. بچہ شریف ہے, بچے بھی بدماش ہوتے ہیں کیا؟ بچے بدماش ہوتے ہیں کہ یہ شریف ہے, شریف ہے نہیں. یہ جو چپ ہو گیا یہ شرافت کی بنا پر نہیں ہوا, مایوسی کی بنا پر. میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس ننھے سے ذہن میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے. لہذا جب بچے کو ایکزیما ہو, جب بچہ زیادہ دودھ ڈالے, جب بچہ خاموشی سے پڑا رہے, اس لیے کہ اگر اس میں طاقت ہے تو طاقت کے لیے آؤٹ پٹ ضروری ہے. وہ ہاتھ مارے, یہ کرے, چیخے چلائے, یہ کرے. یہ جو بچے شریف بیٹھے رہتے نا, یہ چپ کرے, مومن متقی بنے ہوئے, ہمارا بچہ بڑا شریف ہے, یہ شریف ایسے ہو گیا. اگر اندر طاقت ہے تو وہ اچھلے گا, کودے گا, بھاگے گا. وہ کیا جانے کا مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں, ہوں گے مولانا, اب وہ تو مولانا سمجھ میں نہیں آئے گا, اس کی پھر مجلس سمجھ میں نہیں آئے گی. مجلس والے چپ میں بیٹھا جائے, کچھ ہنگامے کیا جائے. ننھے سے ذہن میں اگر خاموشی ہے تو یہ سہم چکا ہے, اس کے دل میں باپ کا ڈر بیٹھ گیا ہے. ظالم ماں نے اسے بولنے کا حق نہیں دیا. ایسا بچہ سوسائٹی میں زہریلا پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کے معنی ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے ضرورت ہے کہ اس کو پیار کیا جائے. اب ذرا سرکار دو عالم کی وہ حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ اپنے بچے کو بھیج کے پیار کرو. یہ بھیج کے پیار کرنا حقیقی دباؤ, تاکہ وہ دبانے کا پریشر محسوس کرے تو احساس ہوگا کہ کوئی مجھے چاہتا ہے. آپ نے اندازہ لگایا کہ اس طرح بچے کے ذہن پر یہ احساس بیٹھتا ہے کہ میرا کوئی چاہنے والا موجود ہے. تو اگر بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو ماں کو فرصت دو. اسلام پابندی نہیں لگاتا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم کو رہنا پڑے گا, تمہارے اپنے اپنے تجربات ہیں. اگر نسلوں کو پالنا ہے تو ماں کو فرصت دو, نسلوں کو پڑھانا ہے تو ماں کو علم دو. کیونکہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے اندر ایک ڈیولپ ہوگی انسٹنکٹ آف کیوریوسٹی, ذوق تجسس. یہ کیا ہے, کیوں ہے, کون ہے, کیسا ہے, کتنا ہے. یہ انسان کے اندر انسٹنکٹ آف کیوریوسٹی ہے, پوچھنے کی تمنا, سوال کا حق. یہ فطرت نے اس کو دیا ہے پوچھنا. تو وہ بچہ ایک چیز کو نہیں پوچھتا, یہ کیا ہے, کہہ رہا یہ مائک, امی یہ کیا ہے, یہ مائک ہے.
امی یہ کیا ہے؟ مائک ہے. امی یہ کیا ہے؟ مائک ہے. ایک ہی سوال بچہ بار بار کرے گا, امی یہ کیا ہے؟ امی یہ کیا ہے؟ یہ ذوق تجسس ہے جو یاد کرنا چاہتا ہے. اب اگر ماں ہے تو شفقتوں سے وہ ایک ہی جملہ کہہ جائے گی, میرے لال یہ مائک ہے, یہ مائک ہے, یہ مائک ہے, یہ مائک ہے. اس کے معنی ہے کہ تربیت کے لیے معلم کو ضبط, تحمل, پیشنس ہونا چاہیے. اب ذرا ابا جان کو دے دیجئے, پاپا یہ کیا ہے؟ مائک ہے. پاپا یہ کیا ہے؟ مائک ہے بیٹے. پاپا یہ کیا ہے؟ مائک ہے. کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ تربیت کے لیے باپ کا ذہن قطعاً ناموضوع ہے. باپ تربیت نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس میں پیشنس نہیں ہے ماں جیسا. اندازہ لگا؟ تو اس کے معنی ہے کہ بچے کے لیے باپ کے ساتھ ماں کا ہونا ضروری ہے جو بچے کو پیار و شفقت سے بات کر سکے. باپ کے لیے قطعاً موضوع نہیں ہے. پھر بچے کو ضرورتیں ہوتی ہیں ماں سے وابستہ. اس کو بھوک لگتی ہے, قدرت نے ماں کے سینے میں کوثر و تسلیم چھلکا دیے تاکہ جب زندگی تشنہ کے احساس سے ہو تو خود ہی فطرت اس کو اس منزل تک پہنچا دیتی ہے. بچہ کچھ نہیں جانتا کہ رزق کہاں ہے, مگر فطرت رات کے اندھیرے میں ضرورت کو زندگی کے منہ لگا دیتی ہے. اچھا, بچے کو کون سکھاتا ہے کہ دودھ کیسے پیا جائے؟ اگر یہ بچہ دودھ پیتے وقت پھونکے مارنے لگے, پھو پیٹ بھرے گا. کون سکھاتا ہے کہ پھونکوں سے نہیں, سکنگ سسٹم سے پیٹ بھرے گا؟ تو بچہ کچھ نہیں جانتا مگر یہ جانتا ہے کہ اندھیرے میں رزق کے چشمے کہاں ہیں, اور یہ جانتا ہے کہ رزق کو استعمال کرنے کا سلیقہ کیا ہے. یہ ماں بھی نہیں سکھا سکتی جب تک کہ فطرت معلم نہ بن جائے.